बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 30 दिसंबर बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान और बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ तोशाखाना 2 केस की आज समाअत हुई है और अहम गवाह था बुनियामीन। ये पहले भी पेश हुए थे तोशाखाना नैब केस में भी, और जब तोशाखाना से मुतल्लिक रिकॉर्ड तलब किया गया था हाई कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट में, तो वहाँ भी जो तोशाखाना हुकाम पेश हुए थे। तो अब दिलचस्प सूरत हाल ये है कि उनकी जानिब से जो आज स्टेटमेंट दी गई है और फिर बुशरा बीबी के वकील ने उसके ऊपर जिरह की है, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इमरान खान की जानिब से जो आज पैगाम दिया गया है अलीमा खान के ज़रिए, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, एक तो कराची में धरना जारी है, उस धरने से मुतल्लिक कराची पुलिस चीफ़ की जानिब से जो स्टेटमेंट दी गई है, उन्होंने कहा जी कि फ़ौरी तौर पर अब धरने हम ख़त्म करवाएंगे। मजलिस वहादतुल मुस्लिमीन के ये धरने हैं कोरम में, जो हालात ख़राब हैं उससे मुतल्लिक ये उन्होंने धरना दिया हुआ है। और उस पर एक तो जो सिपा साहबा या जो लुधियानवी ग्रुप है उनकी जानिब से ऐलान किया गया है कि जी हम हर सूरत अगर ये वहादतुल मुस्लिमीन वाले नहीं धरने ख़त्म करते तो फिर हम भी धरने देंगे, कल शाम से फिर हम भी पूरे मुल्क में धरने देंगे। एक तो ये बात की गई है। दूसरी तरफ जो कराची पुलिस के चीफ़ हैं एडिशनल आईजी कराची जावेद आलम ओढो, उनका कहना है कि कराची में धरने देने वालों से बात हो गई है, हम आज ही धरने ख़त्म करवाएंगे, जो नहीं हटेगा तो हम कानून के मुताबिक हटाएंगे। उनका कहना था कि कराची के लोगों ने 3 दिन बहुत भुगता है, अब हम इस पर सख्ती करेंगे। उन्होंने कहा हम धरने वालों से हम बड़े तहम्मुल से बात करते रहे हैं, धरने वालों की मेहरबानी के बड़ी शाहराहों को खोल दिया है। एडिशनल आईजी ने कहा कि धरने वालों ने आमादगी का इज़हार किया है कि पूरे शहर के निज़ाम को एहतजाज के नाम पर मफलूज करना ठीक नहीं है। धरनों के हवाले से अफसरान को हदायत दे दी हैं। उन्होंने कहा कि आज ही कोशिश करेंगे कि रोड क्लियर कर दिए जाएँ, हमने सरकार की रिट को कायम करना है और मुदाखलत पर एक्शन करेंगे। एडिशनल आईजी का कहना था कि स्ट्रीट क्राइम में 400 लोग ज़ख्मी हुए। इस साल तशद्दुद के वाक़यात में 13% कमी आई। इस साल मोबाइल फ़ोन छीनने में 30% कमी आई। बड़ा जो है ना वो अपनी कारकर्दगी भी उन्होंने पेश की। कराची में भत्ते की वारदातों को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया है। कराची में अगवा बराए तावान का हाई प्रोफाइल केस नहीं है। जितना पढ़ा लिखा तबका कराची में, इतना मुल्क के किसी और हिस्से में नहीं है। कराची में मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप्स का इस्तेमाल ज़्यादा है। CPLC के मुताबिक 2024 स्नैचिंग में 24% कमी आई है। इस वजह से उन्होंने कहा जी कि हम आज ही हर सूरत आपको, और जो एक दिलचस्प सूरत हाल, एक तो कराची पुलिस की जानिब से कहा गया है कि जो न्यू ईयर नाइट अगर कोई हवाई फायरिंग करेगा तो अक़दाम कत्ल के मुकदमात होंगे। रावलपिंडी पुलिस की जानिब से मीडिया ये दावा कर रहा है कि रावलपिंडी पुलिस ने कहा है कि अगर कोई हवाई फायरिंग करेगा न्यू ईयर नाइट पर तो दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज होंगे। ये भी आप अपने जहन में रखिएगा कि ये जनाबे वाला सूरत हाल है। अच्छा, यूनान कश्ती हादसा जो और सानिया है उसमें 9 मुलजमान को आज गिरफ़्तार किया गया है। FIA की जानिब से इंसानी स्मगलर समेत 9 मुलजमान को गिरफ़्तार किया गया है। FIA तर्जमान के मुताबिक एक जो इश्तिहारी 2 दिन पहले पकड़ा गया, उसने बताया कि जिन नौजवानों को या जिन पाकिस्तानी शहरियों को गैर कानूनी तरीके से बाहर भेजा और जो लीबिया में कश्ती हादसे का शिकार हो के जिनकी डेथ हुई, 24 लाख एक फ़र्द से लिया गया था। अंदाज़ा लगाएं कि लोग इतने भूख अफलास और बेरोज़गारी की वजह से तंग हैं, और स्पेशली पंजाब के लोग, कि उन्होंने अपने बंदों को और अपने घर वालों को मौत के मुंह में ख़ुदकुशी के लिए भेजा 24 लाख दे के, जिस पे फिर उनकी डेथ भी हो गई, जो इंतहाई अफसोसनाक है। FIA तर्जमान के मुताबिक यूनान कश्ती हादसे में मुलव्वस इंसानी स्मगलर समेत 9 मुलजमान को गिरफ़्तार किया गया। ये गिरफ़्तारियाँ गुजरांवाला गुजरात के मुख्तलिफ़ इलाकों में अमल में आई हैं, और गिरफ़्तार मुलजमान में जो इंसानी स्मगलर हैं ज़फ़र इकबाल समेत शफ़ीक, अज़मत अली, खिज़र हयात, मिर्ज़ा सिकंदर, मोहम्मद नवाज़, शहद आमीन और शहजाद यूसुफ़ और असद अब्बास इसमें शामिल हैं। मुलज़म ज़फ़र इकबाल इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस बैनुल-अक़वामी गैंग का रुकन है, जो मासूम बच्चों को अगवा और बैरून मुल्क स्मगल करने में मुलव्वस है। उसने एक बच्चे को इटली बरास्ता लीबिया भिजवाने के नाम पर 19 लाख और 23,000 यूरो हथियाए, जबकि मज़कूरा बच्चे की यूनान कश्ती हादसे में मौत हो गई। तर्जमान FIA का कहना है कि इश्तिहारी मुलज़म शहजाद यूसुफ़ लीबिया कश्ती हादसे में मुलव्वस है और भी इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस बैनुल-अक़वामी गिरोह का रुकन है। उसने शहरी को मुलाजमत का झांसा देकर इटली बरास्ता लीबिया भिजवाने के लिए 23 लाख रुपए वसूल किए और मुतासरा शहरी को कश्ती के ज़रिए लीबिया से यूनान भिजवाने की कोशिश की। गिरफ़्तार मुलजमान में से शफ़ीक और खिज़र हयात ने शहरियों को यूनान भिजवाने के नाम पर 40 लाख रुपए हथियाए। मुलज़म अज़मत अली ने यूनान मुलाजमत का झांसा देकर शहरी से 50 लाख रुपए बटोरे
رہے. اب جس بندے کے پاس 50 لاکھ ہے وہ بجائے اس کے کوئی کاروبار کرے وہ، اور آگے ان لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی. سکندر نے شکایت کنندہ کے 2 بیٹوں کو یورپ بھجوانے کے لیے 50 لاکھ روپے لیے. ملزم نواز نے شہری کو کمبوڈیا بھجوانے کے لیے 10 لاکھ سے زائد رقم وصول کی. شاہد امین نے شہری کو اٹلی بھجوانے کے لیے 17 لاکھ سے زائد. انسانی اسمگلر اسد عباس نے متاثرہ شہری کو یونان بھجوانے کے لیے 20 لاکھ روپے وصول کیے. ترجمان FIA کے مطابق گرفتار ملزمان بھاری رقم وصول کر کے روپوش ہو گئے تھے. یونان کشتی حادثے میں ملوث عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے اور دیگر ملزمان کی گرفتاری کا جو سلسلہ ہے وہ بھی جاری ہے. کتنی بدقسمتی ہے کہ 50 لاکھ 20 لاکھ دے کے اور آگے لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی اور وہ کشتی حادثے کا شکار ہو گئے. دوسری طرف جو اہم پیشرفت سامنے آئی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کے خلاف توشہ خانہ 2 کیس ہے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ وہی گواہ ہیں جو پہلے توشہ خانہ نیب کیس میں پیش ہو چکے ہیں، اور جس نیب کیس پہ 14 سال سزا ہوئی، پہلی تاریخ پر وہ سزا معطل ہو گئی. اب نیب کہتا ہے جی کہ اس سزا کو آپ کالعدم قرار دے کے دوبارہ ریمانڈ کر دیں، دوبارہ نئے سرے سے ٹرائل ہو. وہی گواہ اب FIA کے توشہ خانہ 2 کیس میں بھی وہی گواہ ہیں. اب آپ جن گواہوں کی گواہی کے بعد نیب خود کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ جو کیس ہے اس کو آپ یہ جو سزا ہے اس کو کالعدم کر دیں اور کالعدم قرار دے کے آپ اس کو واپس بھجوا دیں، ریمانڈ کر دیں. خود اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ بیان دیا ہے. اور پاکستان تحریک انصاف سے یہ پوچھا گیا تھا کہ عمران خان سے مشورہ کر کے 2 رکنی بینچ نے کہا تھا بتائیں کہ کیا آپ اس کو کالعدم کروا کے ریمانڈ کروانا چاہتے ہیں یا میرٹ کے اوپر اس کو ڈیسائیڈ کروانا چاہتے ہیں. عمران خان نے کہا تھا میں میرٹ کے اوپر ڈیسائیڈ کروانا چاہتا ہوں، میں کیوں سزا کالعدم کروا کے واپس بھجواؤں اور پھر نئے سرے سے جو ٹرائل ہے وہ شروع ہو، اور میں کیوں دوبارہ جو ٹرائل کی مصیبتوں میں پڑوں. تو میرٹ کے اوپر جب کیس نہیں بنتا تو کیوں مجھے میرے خلاف جو مقدمہ ہے اس کو آگے بڑھانا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ عدالت کی جانب سے نواز شریف وغیرہ کے خلاف جو کیس تھا اس میں بھی جو نیب پروسیکیوشن کی جانب سے کچھ لیکیوناز تھے وہ اس کے اوپر بات کی تھی. اور جب نیب نے کہا تھا جی یہ واپس بھجوا دیں تو عامر فاروق صاحب اور میاں گل حسن اورنگزیب صاحب بینچ نے کہا تھا واپس کیوں بھجوائیں، ہم یہی سنیں گے. عمران خان کی باری انہوں نے کہا کہ ہم واپس بھجوا دیتے ہیں، آپ مشورہ کر لیں. انہوں نے مشورہ کر کے بتایا جی کہ ہم میرٹ کے اوپر سنوانا چاہتے ہیں. پھر وہ کیس سماعت کے لیے مقرر تو ہوا لیکن پھر عامر فاروق صاحب اویلیبل نہیں تھے جس کی وجہ سے وہ سماعت نہ ہو سکی، اور دھرنے وغیرہ بھی تھے جب 27 نومبر کے لیے میرے خیال میں سماعت کے لیے مقرر ہوا تھا اور پھر سماعت نہیں ہو سکی تھی. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے وہ کب سماعت کے لیے مقرر ہوتا ہے. وہیں پہ اسپیشل جج سینٹرل شاہ رخ ارجمند تمام خصوصی عدالتوں میں چھٹیاں ہیں، حتیٰ کہ دہشت گردی عدالتوں میں چھٹیاں ہیں. لیکن جو صرف عمران خان کے خلاف کیس ہے، نواز شریف وغیرہ کے خلاف کیس بھی جنوری کے دوسرے تیسرے ہفتے میں سماعت کے لیے مقرر ہے. جو پرانا کیس تھا جو گاڑیوں کا مقدمہ ہے، قیمتی گاڑیوں کا، عمران خان کے خلاف جو کیس ہے وہ جو ایک سیٹ ہے، بلغاری سیٹ ہے جو سعودی عرب سے ملا تھا اس پہ مقدمہ ہے. اور وہ مقدمہ بیسیکلی وہ سیٹ ملا ہی بشرا بی بی کو ہے اور بشرا بی بی کے ہی خلاف کیس ہے. عمران خان کو دوبارہ سے اس میں رکھا گیا تھا. اس کیس میں چھٹیوں میں بھی سماعت جاری ہے. آج 30 دسمبر ہے. جو لوور کورٹس ہیں وہ 1 جنوری 2 جنوری کو کھلیں گی، ہائی کورٹس 8-9 جنوری کو کھلیں گی. اس کے باوجود یہ کیس اس کے لیے معزز جج صاحب تشریف لاتے ہیں اور شاہ رخ ارجمند صاحب نے سماعت کی، جن کا نام عامر فاروق صاحب نے ہائی کورٹ کے جج کے لیے بھی دیا. عمران خان اور بشرا بی بی موجود تھے. بیرسٹر گوہر، سلمان اکرم راجہ، فیصل چودھری اور پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء موجود تھے. سماعت کے دوران کیبنٹ ڈویژن کے سیکشن آفیسر بنیامین کا جو بیان ہے وہ ریکارڈ کیا گیا ہے. اب مجھے بتائیں جس گواہ کا بیان پہلے ریکارڈ ہوا اور اس کیس میں سزا کو کالعدم قرار دینے کا بیان خود نیب دے رہا ہے، اب وہی گواہ یا اسی طرح کے گواہان یا اسی طرح کی ایویڈنس میں یہ توشہ خانہ 2 کیس میں کیا ثابت کریں گے؟ بنیامین کا بیان ریکارڈ کیا گیا. بشرا بی بی کے وکیل ارشد تبریز نے گواہ پر جزوی جرح کی جو آئندہ سماعت پر مکمل کی جائے گی. آئندہ سماعت پر عمران خان کے وکیل سلمان صفدر بھی گواہ پہ جرح کریں گے. گواہ نے 100 صفحات پر مشتمل ریکارڈ عدالت میں پیش کیا. یہ وہ ریکارڈ ہے جو عمران خان اور بشرا بی بی کو ان کے 3.5 سالہ ٹینیور میں جو 108 تحائف ملے تھے اس کی فہرست پیش کی ہے.
عمران خان کی گواہ کی جانب سے توشہ خانہ 2 کیس کے سلسلہ میں عمران خان کو بطور وزیر اعظم ملنے والے 108 تحائف کی فہرست عدالت میں پیش کی گئی ہے۔ گواہ نے توشہ خانہ تحائف کے ریکارڈ سے متعلق 2 رجسٹرڈ بھی عدالت میں پیش کیے ہیں۔ گواہ نے پرائیویٹ اپریزر کا قانونی طریقہ کار بھی عدالت پیش کیا ہے، اور یہ وہی عام سی گواہی ہے کہ جی یہ ان کو ریکارڈ ملا، یہ ان کو گفٹ ملے، یہ تحائف ملے، ان کا اس رجسٹر میں اندراج ہوتا ہے۔ اور یہ دوسرا رجسٹر ہے کہ جب کوئی ان کو نیلامی ہوتی ہے یا خریدنا چاہتا ہے تو وہ اس میں درج کیا جاتا ہے، اس کا طریقہ کار یہ ہے۔ اور وہ تمام چیزیں چونکہ قانون کے مطابق ہوئی تھیں۔ عمران خان کے دور سے پہلے صرف 15% ادائیگی کر کے لیا جاتا تھا، جتنا کچھ مریم نواز نے یا کلثوم نواز نے یا آصف زرداری نے یا بے نظیر بھٹو نے یا نواز شریف وغیرہ نے لیا، تو وہ صرف 15% والا تھا۔ عمران خان پہلے وزیر اعظم ہیں جنہوں نے آتے ہی کابینہ جو کیبنٹ ڈویژن کے رولز میں ترمیم کر کے 50% ادائیگی کا قانون بنایا، اس کے مطابق انہوں نے خریداری کی، تو وہ لیگل تھی ساری، اس میں کوئی ایسی چیز تھی نہیں۔ خیر، اب مجموعی طور پر 3 گواہان اپنا بیان ریکارڈ کروا چکے ہیں، اور توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت 2 جنوری تک ملتوی کی ہے، اور اسی بنیامین پر جرا جاری رکھیں گے اب سلمان صفدر صاحب جو عمران خان کے وکیل ہیں۔ وہیں پہ عمران خان کی جانب سے جو میسج دیا گیا ہے علیمہ خان کے ذریعے، وہ بہت اہم ہے۔ عمران خان کی بہن علیمہ خان نے کہا ہے کہ عمران خان کا کہنا ہے انہیں ڈیل کرنے کی کیا ضرورت ہے جب وہ کیسز لڑ رہے ہیں، اور وہ اسٹیبلشمنٹ یا کسی ملک کے کہنے پر ڈیل نہیں کریں گے۔ واضح طور پر نہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ نہ کسی ملک کے کہنے پہ ڈیل کریں گے۔ ان کے تمام مقدمات میرٹ پہ ختم ہوتے جا رہے ہیں، تو وہ اپنے مقدمات کو لڑ رہے ہیں۔ دوران سماعت سابق وزیر اعظم کو کمرہ عدالت میں پیش کیا گیا۔ سماعت کے بعد عمران خان کی بہن علیمہ خان نے اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ توشہ خانہ 2 کیس توشہ خانہ کے پہلے کیس جیسا ہے۔ وہی جو بات میں نے کی کہ جو پہلا کیس تھا جس کو آپ خود قلعدم کروانا چاہتے ہیں جس سزا کو، اس کیس میں اور اس میں کوئی گواہ بھی وہی، ریکارڈ بھی وہی، ایویڈنس بھی وہی۔ القادر کا کیس اور توشہ خانہ 2 اعلیٰ عدالتوں میں ختم ہو جائیں گے۔ القادر یونیورسٹی کا کیس فیصلہ 6 تاریخ کو ہے۔ عمران خان نے کہا ہے کہ عدلیہ کا مذاق بنایا گیا ہے، لیکن میں ہر کیس لڑوں گا، اور وہ یہ پوچھ رہے ہیں مجھے ڈیل کرنے کی کیا ضرورت ہے جب میں کیسز لڑ رہا ہوں، اسٹیبلشمنٹ یا کسی ملک کے کہنے پہ ڈیل نہیں کروں گا۔ علیمہ خان کے مطابق عمران خان نے کہا کہ 9 مئی کی سازش پہلے سے کی گئی تھی۔ ان لوگوں نے 9 مئی کی CCTV فوٹیج چرائی، اور جن لوگوں نے 9 مئی کے بعد پارٹی چھوڑی ان کے کیسز معاف کر دیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے صرف 2 مطالبات کیے ہیں، 9 مئی اور 26 نومبر کے احتجاج پر جوڈیشل کمیشن اور بے گناہ سیاسی قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ۔ 26 نومبر کے لاتعداد لوگ لاپتہ ہیں، جبکہ لال مسجد آپریشن کی طرح لاشیں دفنائی گئی ہیں، یہ عمران خان کی جانب سے کہا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ عمران خان بنی گالہ ہاؤس اریسٹ میں بھی نہیں جائیں گے اور کسی طرح کی ڈیل میں بھی نہیں جائیں گے، وہ اپنے مقدمات میرٹ کے اوپر ڈیسائیڈ کروانا چاہتے ہیں۔ 2 واقعات کی وہ جوڈیشل انکوائری چاہتے ہیں، اور ایک وہ سیاسی قیدیوں کی رہائی چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کا کوئی مطالبہ نہیں ہے فی الحال۔ اور دوسرا ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ چیزیں آئین اور قانون کے مطابق بڑی واضح ہیں، وہ اپنا حق میرٹ کے اوپر حاصل کریں گے اور انہی عدالتوں سے کریں گے۔ ان کو کسی ملک سے کوئی ڈیل کی کوئی ضرورت نہیں ہے، چونکہ ان کے خلاف مقدمات ہی 0 ہیں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔